نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقه القلوب کا پیج 679 لاسٹ پیراگراف ہے. ان اعداء هذا الدين شغلوا البشرية عامة. اس دین کے دشمنوں نے عام طور پر عمومی طور پر انسانیت کو مشغول کر دیا. والمسلمین خاصتاً اور مسلمانوں کو خاص طور پر بالعلم الانسانی عن العلم الالہی انسانی علم میں الہی علم کو چھوڑ کر. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ وہ دینی علوم کو چھوڑ کر دنیاوی علوم کے پیچھے پڑ گئے. میجورٹی کا حال کیا ہے؟ اکثریت کیا کر رہی ہے؟ کس چیز کے پیچھے دوڑ رہی؟ ہمارا جان مال وقت ہم کہ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں لے لیں، چاہے انہیں نماز کا طریقہ بھی نہ آتا ہو کوئی بات نہیں، قرآن نہیں پڑھنا آتا ٹھیک کوئی بات نہیں، عالی شان ڈگری تو ہے جس سے دنیا میں چند چاند بن جائے گی. وَصَرَفُوهُمْ عَنِ النَّظَرِ فِي الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ اور انہوں نے ان کو پھیر رکھا ہے کونی کائنات کی آیات میں غور و فکر کرنے سے اور شرعی آیات میں غور و فکر سے. الی النظر فی المصنوعات البشریۃ انسانی مصنوعات کی طرف دیکھنے کی وجہ سے. یعنی نہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ کو پا سکیں اور نہ ہی قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں، بلکہ اس کی بجائے جو انسانوں نے پروڈکٹس بنائی ہیں ان کے اندر ہی ساری ریسرچ ہو رہی ہے اور سارے تجربے ہو رہے ہیں اور ساری توجہات ہیں اور انہی کے غلام بن کر رہ گئے ہیں. وَشَغَلُوهُمْ عَنْ صُحُفِ الْقُرْآنِ بِالصُّحُفِ الْهَزِيلَةِ اور انہوں نے انہیں مشغول کر دیا ہے قرآن کے صحیفوں سے ہٹا کر گھٹیا میگزینز کے ساتھ. آج آپ دیکھیں کسی بھی جو دکان ہے کتابوں کی یا میگزینز کی کیسی کیسی تصویروں والے میگزین کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ بڑی بڑی بھاری قیمت دے کر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لے رہے ہوتے ہیں. اور اب تو یہ ٹرینڈ نکل آیا ہے کہ میگزین میں کچھ بہت کنٹینٹ بھی نہیں ہوتا کسی بھی کام کا بلکہ زیادہ سے زیادہ تصاویر ہوتی. اس دفعہ جب میں آ رہی تھی رحیم یار خان سے لاہور تو میری سیٹ کے ساتھ ہی ایک اور خاتون کی سیٹ تھی، ان کے ہاتھ میں ایک میگزین تھا بہت ہی اعلیٰ قسم کے پیپر کا. تو میری ایسی نظر پڑی کہ کیا چیز ہے اس میں، تو انہوں نے اسے کھول کے جب دیکھنا شروع کیا تو صرف ماڈلز کی تصویریں تھیں رنگا رنگ کے کپڑوں کے ڈفرنٹ قسم کے پوز بنا کے، اور وہ پورا میگزین صرف اسی سے بھرا ہوا تھا. حالانکہ ان خاتون نے ظہر کی نماز بیچ میں آئی وہ بھی اشارے سے پڑھی، نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد زیادہ وقت ان کا اسی میگزین کے اندر جو کچھ تھا اس کو دیکھنے میں گزر گیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ خاتون بظاہر ایک اچھی خاتون ہے، ظاہر ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں اچھا ہی گمان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے اور نماز سے زیادہ ہماری اور کیا ذمہ داری ہے، وہ پھر ہماری پرائیویٹ لائف ہے. ہم جو چاہیں کریں، ہم اپنی شادیوں میں، ہم اپنی پارٹیز میں، ہم اپنے مال کے ساتھ جیسے جتنے چاہیں لاکھوں میں ڈیزائنرز کے مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدیں، وہ پھر ہماری ذاتی زندگی ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، ہمیں سے اکثر لوگ اپنے آپ کو یہی تسلی دے دیتے ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کا شوق کس سے آیا ہے؟ اسی قسم کے میگزینز اور اسی قسم کے رسالوں اور پھر انٹرنیٹ کے اوپر مختلف سائٹس کے اوپر جو بھی دکھایا جاتا ہے. اب تو آپ دیکھیں بہت زیادہ دکانوں اور مالز میں بھی جانے کی ضرورت نہیں رہی. ترقی یافتہ دنیا میں تو اب زیادہ سے زیادہ ٹرینڈز ہو گئے آن لائن گھر پہ ہی شاپنگ کریں. ایک دو دفعہ میں نے ایسے ہی ایک چیز چاہیے تھی تو میں نے سوچا چلے جانا نہیں ممکن تو میں یہی دیکھتی ہوں. جو بھی میں نے کھولا تھوڑی دیر کے بعد ہی بند کر دی، کیونکہ ایک آئٹم کا آپ نام ڈالیں اور پھر اس میں سے اس کی ورائٹی دیکھیں، گھنٹوں دیکھتے رہیں پھر جا کے کوئی چیز سلیکٹ ہو سکتا ہے اس کو آرڈر کر جب وہ آئے تو وہ کچھ اور ہی دکھائیں گے. کس قدر وقت کا زیان ہے. ہم اپنے قیمتی ترین وقت کو اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بجائے گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں اب شاپنگ صرف ضرورت کی نہیں ہوتی بلکہ صرف اپنے اسٹیٹس کو نمایاں کرنے کے لیے
یا سمجھ نہیں آتی کہ اتنا مال اللہ نے دے دیا اب کہاں خرچ کریں، تو روز نت نئے جوڑے، نت نئے بیگ، اور پھر ایک اور آفت اس سے بڑا کتنا کہ ان چیزوں کی تصویریں اتار کے اپنے پروفائل میں ڈالیں، ہر روز واٹس ایپ کا یا فیس بک کا پروفائل اپڈیٹ کرتے رہیں، اور اس میں آج کیا کھایا، آج کیا پہنا، آج کون سا بیگ لیا، کتنا قیمتی. یعنی بعض اوقات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بیگ ہے تو ضرورت کی چیزیں ڈالنے کے لیے، نمائش کی چیز تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس میں وہ خریدتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے. تو اس کے لیے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ کیا یہ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا؟ خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. صرف دل کی خواہشات ہی پوری کرتے، نہ تعلیم کے اعلیٰ مقاصد کے لیے، نہ ہی اعلیٰ یونیورسٹیز یا اعلیٰ ادارے ایسے قائم کرے کہ جس میں لوگوں کو دین دنیا کی تعلیم ساتھ دیں. ایک اسکول بنانا ہو جس میں یہ دو تعلیم اکٹھی کرنی، گیپ کو برج کرنا ہے، تو اس کے لیے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، خون نچڑ جاتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ ریسورسز کہاں سے آئیں کہ یہ سارے خواب پورے ہوں. کیونکہ ریسورسز تو لگ رہے ہیں صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے. صرف 2-4 شادیوں پر اٹھنے والے اخراجات سے ایک بہترین اسکول بن سکتا ہے، بہترین استاد تیار ہو سکتے ہیں، بہترین کتابیں آ سکتی ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کے لیے ریسورسز ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے ریسورسز کھانے پینے اور صرف پہننے اوڑھنے میں ہی لگ رہے ہیں. تو پھر یہ ہوگا کیا؟ نتائج بھی تو اسی طرح کے سامنے آئیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. وَشَغَلُوا أَوْقَاتَهُمْ بِكُلِّ مُخْزٍ وَقَبِيحٍ وَضَارٍ، اور انہوں نے مشغول کر لیا ہے اپنے اوقات کو ہر رسوا کرنے والی چیز، قبیح چیز، ناپسندیدہ اور نقصان دہ چیز کے ساتھ. یعنی اوقات ان چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں. وَصَرَفُوا اهْتِمَامَهُمْ مِنَ الْآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا، اور انہوں نے پھیر دیا ہے اپنے اہتمام کو آخرت کی بجائے دنیا کی طرف. بِجَمْعِ الْأَمْوَالِ، مال جمع کرنے کے ساتھ، والاسراف فی الشہوات والعبث بالاوقات، شہوات میں اسراف کر کے اور اوقات کو فضول ضائع کر کے، بیکار گما کے. وحشر الاعداء البشریۃ كلها فی هذه المیادین المسمومۃ ان یدفعنا یجد العافیہ، دشمنوں نے سارے انسانوں کو ان زہریلے میدانوں کے اندر اکٹھا کر لیا ہے، تو عافیت کہاں سے پائیں گے؟ ان آیات اللہ فی الکون وعجائبہ فی مخلوقاتہ فی العالم العلوی والسفلی وآلاؤہ ونعمہ علی الناس تخاطب کل حاسۃ وکل جارحۃ فی الکیان البشری وتتجہ الی العقل الواعی کما تتجہ الی الوجدان الحساس. ان آیات اللہ فی الکون، بے شک کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، وعجائبہ، اور اس کے عجائبات جو ہیں، فی المخلوقات، مخلوقات میں، فی العالم العلوی والسفلی، اوپر آسمانوں پہ اور زمین پر، ان سب مخلوقات میں جو عجائب ہیں، وآلاؤہ، اور اس کے جو نعمتیں ہیں، ونعمہ، اور نعمتیں، علی الناس، لوگوں پر، تخاطبہ، وہ خاطب ہیں، وہ کلام کر رہی ہیں، کل حاسۃ، ہر حس کو، ہر سینس کو، وکل جارحۃ، اور ہر عضو کو، فی الکیان البشری، انسانی جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر جتنے بھی سینسز ہیں اور جتنے بھی اعضاء ہیں، ان سب کو وہ خطاب کر رہی ہیں یہ نشانیاں. وتتجہ الی العقل الواعی، اور رہنمائی کرتے ہیں عقل واعی کی طرف، کما تتجہ الی الوجدان الحساس، جیسے وہ رہنمائی کرتے ہیں حساس سمجھ بوجھ کی طرف. انہا تخاطب العین لتری، یہ نشانیاں آنکھ کو خطاب کر رہی ہیں کہ دیکھو، والاذن لتسمع، اور کان کو کہ سنے، والحواس لتستشعر، اور حواس کو تاکہ وہ شعور حاصل کریں، والقلب لیتأثر، اور دل کو مخاطب ہے کہ اثر قبول کرے، والعقل لیتدبر، اور عقل کو تاکہ وہ تدبر کرے. جلال اللہ وعظمتہ، اللہ کی بزرگی اور اس کی عظمت میں، وعلمہ وحکمتہ، اور اس کے علم اور حکمت میں، وقوتہ وقدرتہ، اللہ کے علم، حکمت، قوت اور قدرت میں، وفضلہ وعدلہ، اور اس کے فضل اور اس کے عدل میں، ولطفہ ورحمتہ،
اور اس کے لطف اور اس کی رحمت میں انسان غور و فکر کرے. وَمِن ثُمَّ يَعْرِفُ الْعَبْدَ مَن يَعْبُدُ وَمَن يُطِيعُ، یہاں سے پھر انسان پہچانتا ہے کہ وہ کس کی عبادت کرے اور کس کی اطاعت کرے. ان آیات اللہ الکونیۃ منتشرۃ فی الکون کلہ، بے شک اللہ کی آیات یا نشانیاں جو کائنات میں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں پوری کائنات میں. سماءہ و ارضہ، اس کے آسمان میں اور اس کی زمین میں، وشمسہ و قمرہ، اور اس کے سورج اور چاند میں، ولیلہ و نہارہ، اور اس کی رات اور دن میں، وجبالہ و بحارہ، اور اس کے پہاڑوں میں اور اس کے سمندروں میں، وفجاجہ و انہارہ، اور اس کے کھلے راستوں میں اور اس کی نہروں میں، وظلالہ و اکنانہ، اور اس کے سایوں میں اور اس کی چھپی ہوئی جگہوں میں، ونباتہ و ثمارہ، اور اس کے نباتات اور پھلوں میں، وحیوانہ و اطیارہ، اور اس کے حیوانات اور پرندوں میں، وانسہ و جنہ، اور اس کے انس و جن میں. فہل من متدبر، کیا ہے کوئی جو تدبر کرے، وہل من متفکر، کیا ہے کوئی جو غور و فکر کرے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسے پیدا کیا گیا. والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا. والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے جما دیے گئے، نصب کر دیے گئے، گاڑ دیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا. شرعیت تکشف للانسان دنیاہ وآخرتہ، اور اللہ کی شرعی آیات کھول کے رکھ دیتی ہے انسان کے لیے اس کی دنیا اور آخرت کو. وَأَسْرَارَ هَذَا الْكَوْنِ وَغُيُوبَهُ، اور اس کائنات کے اسرار کو، رازوں کو، اور اس کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو. وَمَا يَنْفَعُ الْإِنسَانَ وَمَا يَضُرُّهُ، اور کیا چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے اور کیا نقصان دیتی ہے. وَمَا يُصْلِحُهُ وَمَا يُفْسِدُهُ، کیا چیز اس کی اصلاح کرتی ہے اور کیا اس کو بگاڑتی ہے. وَمَا يُحِبُّ رَبُّهُ وَمَا يُبْغِضُهُ، اور اس کا رب کس چیز سے محبت کرتا ہے اور کس سے بغض رکھتا ہے. وَمَا يُرْضِيهِ وَمَا يُسْخِطُهُ، کیا اس کو راضی کرتا ہے اور کیا اس کو ناراض کرتا ہے. وَتُبَيِّنُ أَسْمَاءَ الرَّبِّ وَصِفَاتِهِ، اور وہ اللہ کے یا رب کے ناموں اور صفات کو بیان کرتی ہیں. وَأَفْعَالِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، اور اس کے کاموں اور اس کی مخلوقات کو اور اس کے وعدوں اور اس کی انذارات کو یا اس کے ڈراموں کو. فَهَلْ مِن مُتَفَكِّرٍ وَهَلْ مِن مُتَدَبِّرٍ، کیا ہے کوئی جو غور و فکر کرے اور ہے کوئی جو تدبر کرے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت بڑا اختلاف. الآیات الکونیۃ والآیات الشرعیۃ منبہ عظیم، بے شک کائنات کی آیات اور شریعت کی آیات یہ بہت بڑی آگاہ کرنے والی چیزیں ہیں. وہ مذکر، اور یاد دہانی کرنے والی، یوقظ الحواس والجوارح، جو احساسات اور اعضاء کو جگا دیتی ہیں. وَيُنَبِّهُ الْعُقُولَ وَالْقُلُوبَ لِلْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور وہ متنبہ کر دیتی ہیں عقلوں اور دلوں کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ، بس کس بات پر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائے. مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ کائنات کی نشانیوں پر بھی غور و فکر کر کے اللہ کو پائے، اس کے افعال، اس کی فضل، اس کی قدرت، رحمت، قوت، ان سب چیزوں کو محسوس کرے، اور اسی طرح قرآن اور دین کے جو احکامات ہیں ان پر بھی غور و فکر کرے. تو یہ اس کے اعضاء اور قلب و روح کو جگا دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز میں کیوں نہیں خشوع وضو ہوتا، یا ہماری طبیعت تکلیف کرنے کی یا محنت کرنے کی. تو اصل کام کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور یہ نشانیاں جو دکھائی کہ ان کے ذریعے اپنی عقل کو جگائے. ان آیات الخلق و آیات النعم و آیات التدبیر والتصریف و آیات العزت والتمکین و آیات البطش والانتقام من اعظم الادلۃ علی الخالق العظیم سبحانہ، بے شک تخلیق کی آیات، نعمتوں والی آیات، تدبیر اور تصریف والی آیات، تصریف ہوگا نا اللہ کے حکم کا جاری ہونا، وہ آیات العزت والتمکین، عزت اور
غلبہ دینے والی آیات یعنی جس میں غلبے کا ذکر ہے، آیات بطش اور انتقام پکڑ کا ذکر ہے، انتقام لینے کا ذکر ہے جن آیات میں، یہ سب سے بڑے دلائل میں سے ہیں جو خالق عظیم سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان آیات کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا ہے اور خالق کے عظیم کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں. فَهَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَعْبُدُهُ النَّاسُ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق بھی ہو سکتا ہے جس کی لوگ عبادت کریں؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے یا زمین سے؟ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو. یعنی یہ ساری آیات انسان کو اس بات کی یقین دہانی کرا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدا نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا بھلا وہ جو تخلیق کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تخلیق نہیں کرتا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلان کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ ہستیاں جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتی، وہ تو پیدا کی جائے. یا انسان فی حصہ و تقدیرہ بین من یخلق ذلک الخلق کلہ ومن لا یخلق لا کبیرا ولا صغیرا بل هو مخلوق. کیا بھلا جائز ہو سکتا ہے کہ انسان برابر کر دے اپنی حص میں اور اپنے اندازے میں اس کے درمیان جو پیدا کرتا ہے یہ سب کچھ، اور وہ جو نہ بڑا پیدا کرتا ہے نہ چھوٹا پیدا کرتا ہے بلکہ وہ خود مخلوق ہے. یعنی انسان کیسے یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا ایک برابر ہو گئے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹ گھڑنے والا گناہ گار ہے. یسمع آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات سنتا ہے. تتلی علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے. کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو. وبشرہ بعذاب علیم، تو بشارت دو اس کو دردناک عذاب کی. واللہ تبارک و تعالی جعل فی الماء حیات کل حی، اللہ تبارک و تعالی نے پانی میں ہر زندہ کی زندگی رکھی. یحیی بہ الارض بعد موتها، اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. ومن علیہا من الانسان والحیوان والنبات، اور جو بھی زمین پر انسان، حیوانات اور نباتات ہیں ان سب کو بھی. وخیر ما انزل اللہ علی عبادہ الوحی، اور بہترین چیز جو اللہ نے بندوں پر نازل کی وہ وحی ہے. الذی بہ حیات الروح، جس میں روح کی زندگی ہے. ویلیہ الماء الذی بہ حیات الاجسام، اور اسی سے ملتا جلتا ہے پانی، یعنی اس کے بعد آتا ہے پانی جس میں جسموں کی زندگی ہے. یعنی وحی الہی میں روح کی زندگی ہے، روح زندہ ہوتی ہے اس سے. اور اس کے علاوہ جو پانی بارش برستی ہے اس سے جسم زندہ ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقْبَلُ الْوَحْيَ الْإِلَٰهِيَّ، بندوں میں سے کوئی ایسا ہے جو وحی الہی کو قبول کر لیتا ہے. وَمِنْهُم مَن لَا يَقْبَلُهُ، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کو قبول نہیں کرتا. كَذَلِكَ الْأَرْضُ، اسی طرح ہوتی ہے زمین. مِنْهَا مَا يَقْبَلُ الْمَاءَ، اس میں سے کچھ ایسی ہے جو پانی قبول کر لیتی ہے. وَمِنْهَا مَا لَا يَقْبَلُهُ، اور اس میں سے کچھ زمین ایسی ہے جو پانی کو جذب نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور عمدہ زمین پر نباتات اپنے رب کے اذن سے نکلتی ہے. یعنی عمدہ زمین کی نباتات اپنے رب کے اذن سے نکلتی ہے، اگتی ہے، نکالتے ہیں. مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. لَبَنًا خَالِصًا، خالص دودھ. أَلَيْسَ لَهُ خَالِقٌ قَدِيرٌ، کیا اس کے لیے کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی بنانے والا نہیں جو قدرت بھی رکھتا ہو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں ایک عبرت ہے، نشانی ہے، سبق ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ،
ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے اس میں سے، من بین فرث و دم، جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ جو حلق میں سے آسانی سے گزرتا ہے پینے والوں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جن سے بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان ان پر غور کر کے اپنے رب کو پہچانے اور اپنے رب کی اطاعت کرے، اس کی عبادت کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے، کیونکہ جو رب کو پہچانتا ہی نہیں وہ رب کی عبادت کیسے کرے گا۔ یاد رکھیے ہماری نمازیں درست نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کو نہ جانیں، اس کو نہ پہچانے جس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اس کو جان لیں گے نا وہ کتنا بڑا ہے تو پھر اس کے آگے کھڑے ہو کر کانپیں گے، پھر غفلت نہیں برتیں گے۔ تو اللہ ہمیں اپنی پہچان دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔